فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، تو نہیں ہے اس کے لیے آج یہاں کوئی گہرا دوست۔ دوست کب بنتے ہیں؟ دوست جب ہم کسی کو کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں، اچھے طریقے سے ملتے ہیں، تو پھر کیا وہ دوستی ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی گہرا دوست نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ دنیا میں کھانا ہی نہیں کھلایا۔ مسکین کون ہے؟ ضرورت مند، تو اس کو کھانا ہی نہیں کھلایا، تو اب یہاں پہ بھی کوئی دوست نہیں ہے۔ اور دنیا میں چاہنے والے کس کے زیادہ ہوتے ہیں؟ جو خیر دوسروں کو پہنچاتا ہے۔ اور پتہ ہے ایک کسی کو نوالا دینے سے یا کھانا ایک ٹائم کھلانے سے کیا کہتا ہے وہ جو مسکین ہوتا ہے؟ دل سے دعائیں دیتا ہے۔ وہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا وہ لگتی ہیں پھر۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ کوئی کھانا مگر زخموں کے دھون کا۔ یہاں جو غسلین ہے نا یہ غسالہ سے ہے، کسی چیز کو پانی سے پاک کرنا، میل کچیل دور کرنا۔ غسل کہتے ہیں ہر وہ جس سے چیز کو دھویا جائے یا میل کاٹی جائے۔ گٹر ہم دیکھتے ہیں نا، گٹر جب بھر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سب باہر اس کا آ جاتا ہے۔ جیسے نالیاں بھر جاتی ہیں تو اس قسم کا کھانا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ جو انسان دنیا میں شرک، سنگ دلی اس سے اپنا کام لیتا ہے یا اسی میں زندگی گزار دیتا ہے تو پھر اس کی یہی مہمان نوازی ہے۔ یعنی جو کفر بھی کرتے ہیں تو یہ جو ان کے زخموں سے جو پیپ بہہ رہی ہوگی نا، انہی کے زخموں کی، وہی ان کا کھانا ہوگا، وہی ان کو پلایا جائے گا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کھانا گلے میں اٹکنے والا اور دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح سورہ دخان آیت نمبر 43 سے 45 کہ بے شک زقوم کا درخت کھانا ہے گناہ گار کا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جوش کھائے گا پیٹوں میں۔ یعنی کہ پہلے تو وہ کھائیں گے جب تو وہ کھانا اتنا کانٹے دار ہوگا، جیسے کہ غسلین کی بات آ رہی ہے کہ زخموں کے جو ٹکڑے ہوں گے، جو پیپ ہوگی وہ تو وہ پہلے تو گلے میں اٹکے گا، پھر اس کے بعد اگر وہ اندر چلا بھی جائے گا تو وہ الگ جا کے پیٹ میں کیا کرے گا؟ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جوش کھائے گا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائے گا اسے مگر خطا کار۔ خطا کار کون ہے؟ جو ارادے سے گناہ کرنے والا، جان بوجھ کے گناہ کرنے والا۔ یہ سزائیں ان کی بتائی جا رہی ہیں۔